تھا چاہے دوسرا تھا۔ سب کو اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ آج بھی دو علاج ہیں اس بیماری سے بچنے کے، بتا دیتا ہوں۔ اگر طاقتیں کر سکتی ہیں، وہ طاقتیں مسلمان کی ہوں یا کافر کی ہوں، ایک، کشمیر کا کرفیو اٹھوا دو، ان مظلوموں کی داد رسی کرو، شاید اللہ پاک اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا کا کرفیو ختم کرا دے۔ اور نمبر دو، یہ صابن سے ہاتھوں کو دھونا، یہ سینیٹائزر کو استعمال کرنا، ہم نے بھی وہی طریقے اختیار کیے جو دوسری طاقتوں نے ہمیں کہا کرنے کو، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر یہ میری اس آواز کو مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی صرف دن میں 5 وقت، وہی اوقات جو نمازوں کے ہیں، جو وضو میں اعضاء دھوئے جاتے ہیں، آج سے شروع کر دیں، اللہ کی قسمیں لکھ کے دیتا ہوں، اللہ پاک کورونا بیماری کو ختم کر دے گا۔ مسلمان بھی ادھر نہیں آیا، بلکہ مسلمان نے کہا مسجدوں کو بند کر دو، جمعے کے اجتماعات بند کر دو، نماز تراویح کو بند کر دو، مساجد کو بند کر دو۔ مسلمان مرتا کیا نہ کرتا، حکومتوں کے رحم و کرم پر بیچارہ مسلمان بھی ایسا مجبور ہوا، اس لیے کہ آج مجبور کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ہر کوئی ظالم کا ساتھ دینے والا۔ اب جب یہ مدینے پہنچتے ہیں، جب ان کے پاؤں جمتے ہیں، تو اب اللہ پاک ان کو کہتا ہے کہ اب ہاتھ میں لاٹھی اٹھاؤ، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار اٹھا لے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے لاٹھی اٹھا لے۔ اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑیاں پکڑا دی، سوکھی ہوئی ٹہنیاں پکڑا دی ہیں۔ تلواروں نے وہ کام نہیں کیا جو کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنیاں کام کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات ہیں، توجہ سے میری بات سنیے گا، ان میں سے 95% وہ غزوات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع میں کیے ہیں۔ مدینے کا دفاع، مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان، مسلمان کے مال کی حفاظت، اس لیے کہ مدینہ مسلمانوں کی دھرتی تھا۔ ہائے، کبھی وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے، رہنے کو جگہ نہیں تھی، ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بن کر رہے۔ پھر جب رہنے کی جگہ ملی تو خریدی گئیں، خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا، وہ بھی اسی دینے والے نے دیا جس کا آج تک اسلام پر قرضہ ہے، اور خود زبان نبوت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرضہ قیامت والے دن اللہ دے گا، اور وہ قرضہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ اماں عائشہ کا ابا خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابوں کو، اٹھائیے حدیث کی کتابوں کو، مسجد کی قیمت زمین کی کون دینے والا ہے، اور گھروں کی زمین کی قیمت دینے والا کون ہے؟ ایک ہی بندہ ملتا۔ اور پھر جب مدینہ ثابت قدمی ہوئی مسلمانوں کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچ چکا تھا۔ یہ اس 10 سال کی جو مدینے کی زندگی ہے، 10 سال کی اس کی محنت ہے۔ اور یہ ہر جگہ اکثر غزوات، میں نے پہلے کہا کہ یہ دفاعی، ہاں
غزوہ بدر جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ پہلے میں نے افتتاح اسی بات سے کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے جہاد کیا ہے۔ جہاد آج تک ہے، قیامت تک رہے گا۔ جہاد قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کہہ دیں کہ کلمہ شہادت منسوخ ہو جائے گا، نماز کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، بلکہ جنہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلے۔ کیا حج کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا روزہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ کیا رزق حلال کے لیے محنت کرنے کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے؟ جہاد کا حکم بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ جہاد قیامت تک چلے گا۔ ہاں، ایک لانتی مرزا غلام احمد قادیانی آیا جس نے کہا کہ جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا۔ نبی بھی نقلی، اس کے حکم بھی نقلی، اور اس کے ماننے والے بھی نقلی۔ الحمدللہ ہمارا اللہ بھی اصلی ہے، ہمارا نبی بھی اصلی ہے، ہمارا کلمہ بھی اصلی ہے، اور ہمارے دین کی بنیاد جن چیزوں پر کھڑی ہے وہ بھی اصلی ہے۔ اور ہم الحمدللہ گنہگار ضرور ہیں، لیکن فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اصلی مسلمان ہیں، ہم نقلی نہیں ہیں۔ اصل کھوٹا سکہ ہم نے رکھا ہی نہیں۔ اور ہمارا جو طبقہ ہے نا علماء دیوبند کا، بھائی ہم تو وہ ہیں جو ہر مسئلے کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی کسوٹی پہ۔ ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے، اور ٹیکسلے سے مٹی کا بنا ہوا ایک مٹکا جا کر خریدتے ہو، گھڑا خریدتے ہو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس زمانے میں 5-10 روپے قیمت تھی، تو اسے بھی بجا کے دیکھتے ہو، کھٹکا کے دیکھتے ہو، کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں آواز آ جاتی تھی۔ جب آواز صحیح لگتی تھی تو خریدتے تھے۔ آج وہ 100-200 کا ہوگا، 500 کا ہوگا، اتنا ہوگا، تو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو ہر مسئلے کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں قرآن و سنت پہ۔ یہ بالکل غلط ہے کہ ہم قیاس کی پیروی کرتے ہیں، اٹھا کر دیوار پہ مارتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی آ جائے تو۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھا۔ بحمداللہ ہم ہر چیز اصل رکھتے ہیں۔ اس جہاد نے قیامت تک رہنا ہے۔ پھر آگے جہاد کی اور قسمیں ہیں۔ ایک جہاد بالسیف بھی ہے، ایک جہاد بالقلم اور باللسان بھی ہے، اور ایک جہاد بالنفس بھی ہے۔ جہاد بالسیف جہاں ضرورت ہوتی ہے، میں نے پہلے کہا جب جوڑ کاٹنا پڑتا ہے تو جہاد بالسیف وہاں ہوتا۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب برائی کو ہوتا دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روک لو، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روک لو۔ اگر یہ دونوں طاقتیں نہیں تو پھر کم از کم دل میں اس سے نفرت کا اظہار کرو۔ ہائے ایسے ہو، ہے میں کر سکتا ہوتا تو یہ کر لیتا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ہر جگہ بھی تلوار اٹھانے کی نہیں ہوتی۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں جب فوجیں نکلتی تھیں تو حکم ہوتا تھا، سنیے
اسلام تلوار سے نہیں آیا. سنیے کہ جہاں جانا ہے پہلے ان پر دین کو پیش کرنا ہے، اسلام کو پیش کرنا ہے، کلمے کو پیش کرنا ہے. اگر وہ کلمہ قبول کر لیں تو جی بسم اللہ، اگر قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے کہو کہ ذمہ بننا قبول کر لو، ہمارے ماتحت رہنا قبول کر لو. اگر وہ بھی قبول نہیں کرتے اور وہ تمہیں دعوت مبازرت دیتے ہیں لڑنے کی تو پھر تلوار اٹھانی ہے. تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ سمرقند فتح ہوا تو کچھ عرصے کے بعد سمرقند کے لوگ خلیفہ وقت کے پاس بغداد میں پہنچتے ہیں اور کہا گیا، شکایت کی گئی کہ سمرقند کو جو فتح کیا گیا ہے وہ اسلامی طریقے سے نہیں کیا گیا، کہ ہمیں کسی نے پہلے کلمہ پیش نہیں کیا. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا تو خلیفہ وقت نے حکم دیا مسلمان حکمرانوں کو کہ سمرقند کو چھوڑ کے باہر نکل جاؤ، اسلامی طریقے کو اپناؤ. اب باہر نکلے، اب ان کو اسلام کی دعوت. اسلام تو وہ پہلے ہی قبول کر چکے تھے. اب جب اس طریقے کے مطابق اسلام کی دعوت دی گئی، اب انہوں نے کہا اہلاً و سہلاً و مرحبا. ہم نے تو صرف اسلام کا وہ نظام عدل دیکھنا تھا. وہ کیا ہے کہ مسلمان جس علاقے کو فتح کرتے ہیں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. اور اگلی بات، مسلمان فوجیں جہاں جاتی تھی ہدایات میں ہدایات ہوتی کہ جس گاؤں میں، جس شہر میں مساجد کے مینار دیکھنا، ان سے لڑنا نہیں. جو تمہارے مقابلے میں تلوار اٹھائیں، کلمہ پیش کرنا ہے. پھر ان کو ماتحت رہنے کی ہدایت کرنی ہے. مظلوموں پر، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اور جو تمہارے مقابلے میں ہتھیار نہ اٹھائیں ان کے سروں پر بھی ہتھیار نہیں اٹھانا. جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، یہ سارے کے سارے جہاد بالسیف کے تحت آ جاتے ہیں. جب انسان مجاہد بالسیف بنتا ہے تو خود بخود ہی وہ نفس کو مارنے والا بن جاتا ہے. وہ خود بخود ہی زبان کا بھی اور قلم کا بھی مجاہد بن جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ تاریخ اسلام میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک بار بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. میدان جہاد گرم ہے، ایک آدمی آتا ہے کھجوریں کھاتا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے محمد آپ بہت اچھے ہو، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی فوجوں میں شامل ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑوں. اگر میں لڑوں اور میں مارا جاؤں یا بچ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں ملے گا. ہماری طرف سے ہو کر لڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر لڑو. مارے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اور شہید کا درجہ یہ ہے، بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے. وہ کھجوریں پھینکتا ہے، کھجور ہی کی لاٹھی کو تلوار بناتا ہے، میدان کارزار میں کود جاتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق سے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اس نے کوئی نیکی کا کام سوائے اس کے نہیں کیا، یہ سیدھا جنت میں چلا گیا، یہ سیدھا جنت میں چلا گیا. ایک غزوہ بدر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا کسی اور غرض سے تھا، اللہ پاک نے کرا کچھ اور دیا. اس لیے کہ مسلمان کی زندگی تو حکم خدا پہ چلتی ہے. میرے ہاتھ میں کیا ہے یا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہماری تار تو اس کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے وہ موڑ دے، روشنی کر دے اندھیرا کر دے، یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں صرف اتنی خبر ملی، یہ سن 2 ہجری ہے، کہ ابو سفیان ملک شام سے بہت بڑا تجارت کا مال لے کر مکے آ رہا ہے، اور پورے مکے والوں کی پونجی اس سفر تجارت میں لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اچھا موقع ہے، اچھا موقع ہے کہ اس قافلے پر ہاتھ مارا جائے، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، جنگ کی نیت ہی نہیں تھی، اگر جنگ کی نیت اور ارادہ ہوتا تو پتہ نہیں مدینے سے اور کتنے نکلتے۔ 313 مدینہ پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس غرض سے نکلتے، جس میں کہا گیا ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے، اور 313 ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ صرف 6 آدمیوں کے پاس تلواریں ہیں، 8 زرہیں ہیں، 313 پھر سننا 313 گھوڑے 2، ایک حضرت زبیر کا اور ایک حضرت مقداد کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صرف یہ 2 مجاہد ہیں نکلنے والے جن کے پاس گھوڑے ہیں، بندے 313 اونٹ 70، اور ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری۔ جو اونٹ جناب نبی کریم علیہ السلام کے حصے میں آتا ہے حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور جناب نبی کریم علیہ السلام منزل بمنزل باری باری۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے ہیں، اور صرف 6 تلواریں تھیں، بندے کتنے 313، زرہیں کتنی 8، جن میں 72 مہاجرین ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اور جنت میں جانے والے صرف یہی 3 ہیں۔ توجہ سے سننا، 11ویں سپارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان دونوں کی تابعداری کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جنت میں 3 جماعتوں نے جانا ہے، اس امت کی 3 جماعتوں نے، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، انصار جو مدینے والے تھے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، اور ان دونوں جماعتوں سے پیار کرنے والا، ان دونوں جماعتوں کے سامنے عقیدت کا سر جھکا دینے والا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ مہاجرین 72 ہیں، باقی انصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں، آج بھی مدینہ پاک سے آپ گورنر ہاؤس کی طرف آئیں، جدھر مسجد بلال ہے، مسجد قباء کا راستہ لیں تو قباء کے راستے کی طرف نہیں مڑیے، آپ گورنر ہاؤس کی طرف ادھر آئیے، جدھر ترکوں کا بنایا ہوا آج بھی پرانا ریلوے اسٹیشن ہے مدینہ پاک، بالکل اب اس کے اندر مسجد ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کو گنا ہے، سپاہیوں کو ہدایات دی ہیں، سپاہیوں کی صفوں کو تیار کیا ہے، جن میں بچے بھی تھے۔ آپ نے بچوں کو کہا واپس چلے جاؤ، کچھ بچے واپس چلے گئے۔ 2 بھائی
ایک 15 سال کا، ایک 13 سال کا، اپنی ایڑیوں کے بل ایسے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر 15 سال والے کو قبول کیا، 13 سال والے سے کہا کہ گھر چلے جاؤ۔ اب اس کے چہرے پر افسوس کے ایسے علامات ظاہر ہوئیں، اور وہ زبان حال سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے میرے بھائی کو تو قبول کر لیا ہے، جبکہ میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں، بہادری میں زیادہ ہوں، آپ تجربہ کر لیں، ہماری کشتی کرا لیں، اگر میں نے اسے گرا دیا پھر تو آپ قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے دل میں سب کچھ ڈال تو دیا تھا، بتا تو دیا تھا کہ یہ کیا ہے۔ فرمایا اچھا بھائی، مسکرا کر فرمایا کشتی کر لو۔ اب جب کشتی کرنے کے لیے دونوں کھڑے ہوئے تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا، بھیا تو قبول ہو گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ ہائے، جب ماں کو پتہ چلے گا تو میری ماں کے دل پہ کیا گزرے کہ میں قبول نہیں ہوں۔ شہید ہوں گے تو دونوں ہوں گے، غازی بن کے آئیں گے تو اکٹھے آئیں گے۔ تو چلا گیا، میں پیچھے کیا کروں گا، گر جا۔ اب بڑا بھائی بھی، بھائی وہ تھے، اللہ ہمیں بھی بھائیوں کی، بڑے چھوٹوں کی عزت کی توفیق دے، آمین کہہ دیں۔ اب تو بھائی ایک ہی ماں کی کھوک سے جنم لینے والے گھر کی دیواریں بن گئیں، وہ ادھر نہیں آتا، وہ ادھر نہیں آتا، دشمنیوں کی دیواریں ایسی کھڑی ہو گئیں بھائیوں کے درمیان، خون سفید ہو گئے، خون سفید۔ بہنیں ہیں، مدتیں ہو گئیں، دروازے کھول کے بیٹھی ہیں، بھائی آئیں گے، بھائی ناراض، بہن بھائیوں کو چھوڑیے، ماں سسک رہی ہے، بیٹے پوچھنے نہیں کرتے، باپ کی نگاہیں ہر وقت دروازے پہ کھڑی ہیں، کب میرے بیٹے آئیں، بیٹے کوئی نہیں۔ اب بڑا گر جاتا ہے تو چھوٹا سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، زور سے کہتا ہے یا رسول اللہ فدا ہو امی و ابی۔ کروڑوں بار درود و سلام اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درختوں کے پتوں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، جانوروں کی اون کی بالوں سے زیادہ درود و سلام لا تعداد، بے حساب۔ مسکرا کر فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، چلو ہم نے تمہیں بھی قبول کیا۔ اب یہ 313 کا قافلہ باری باری اونٹوں پہ سوار ہوتا ہو۔ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کہتے بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ سوار رہے ہیں، ہم پیدل چلیں۔ حضور کہتے ہیں کیا تم مجھ سے چلنے میں زیادہ تیز ہو؟ بھائی جب تقسیم کی ہے تو پھر نبی بھی اسی تقسیم پہ چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عدل و انصاف ہے، یہ عدل و انصاف ہے، یہ صحابہ سے پیار ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ بڑے چھوٹوں کا دل بڑا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے بڑوں کو بھی ایسا کر دے کہ وہ چھوٹوں کے دل بڑے کریں۔ آج کل کے تو بڑے خود ہی بڑے رہنا چاہتے ہیں موت تک، وہ چاہتے ہی نہیں کہ چھوٹے آگے بڑھیں، ورنہ یہ سنت نبی ہے، یہ سنت نبی ہے کہ چھوٹوں کو آگے کرو، حوصلہ افزائی۔ اتنے میں ابو سفیان کو بھی فکر تھی کہ مال بہت ہے، اور کہیں مسلمان مال غنیمت سمجھتے ہوئے راستے میں مٹھ بھیڑ نہ کر بیٹھیں۔ اس نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ قدم قدم کی خبر ملتی رہے۔ اب اسے پتہ چلا کہ مسلمان مدینے سے نکل چکے ہیں، اس نے راستہ بدلا، اور راستہ بدلنے کے ساتھ ہی مکے کی طرف گھوڑ سوار دوڑا دیے کہ مکے والوں کو جا کر کہو کہ اٹھو اور نکلو،
تمہاری جو پونجی اس مال تجارت میں لگی ہوئی ہے، مسلمان کہیں مال غنیمت سمجھ کر لے نہ جائیں۔ اب یہ پیغام مکے بھی پہنچ گیا، مکے والے بھی نکل کھڑے ہوئے۔ اب ابو جہل ایک ایک گھر میں گھومتا ہے، 1000 آدمی کو ڈھول باجے کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ، اور بمائے عورتوں کے، سوائے ابو لہب کے کسی بڑے کو مکے میں ابو جہل نے نہیں رہنے دیا، حتیٰ کہ امیہ بادل نخاستہ نکلا، اسے خبر ملی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ خبر دے رکھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ مکے سے نکلتا ہی نہیں تھا اور وہ کہتا تھا کہ محمد کی بات سچی ہے، میں مارا جاؤں گا، لیکن ابو جہل نے اسے بھی نکالا۔ یہ بھی نکلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں، راستے میں ایک وادی صفرا آتی ہے، آج بھی وہ وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو جاسوسوں نے خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ بچا کے نکل گیا، لیکن ایک دوسرا قافلہ مدینے پر اور اہل مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے نکل چکا ہے۔ اب یہ صورتحال بدل گئی ہے۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے صرف لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اگر لڑنے کے لیے نکلتے ہوتے تو تلواریں ہوتی، ہتھیار ہوتے، پھر مدینے میں پیچھے رہتا بھی کوئی نہیں۔ شاید اسی وجہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے میں رہنے کا کہا، حکم دیا۔ مقام صفرا پاک را کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھی پیچھے مدینے میں امیر بنا کر بھیجا، امام بنا کر بھیجا کہ تم واپس پلٹ جاؤ۔ لہٰذا جنگ بدر میں مال غنیمت میں سے ان کا حصہ بھی نکالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر اجازت دی کہ تمہاری گھر والی میری لخت جگر شدید بیمار ہے، تیمارداری کرو۔ ان کا بھی حصہ مال غنیمت سے نکالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بدریین میں شمار کیا۔ اب یہاں خبریں ایسی آئیں کہ ساری صورتحال یکسر پلٹ جاتی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے بھی وحی آئی کہ میرا محبوب نکلے تو تم کسی اور وجہ سے تھے، اب میں نے چاہا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے چاہا ہے کہ کفار سے مٹھ بھیڑ ہو جائے، ایک قتال ہو جائے، ایک جہاد ہو جائے، اور میں تمہاری مدد و نصرت کو آسمان سے فرشتے اتاروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جن مظلوموں کو مکے سے نکالا گیا صرف اس جرم میں کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے، ستایا گیا، مارا گیا، ٹکڑے کیے گئے، ان کے دیکھتی ہوئی آگ کی انگاروں پر انہیں لٹایا گیا، گرم گرم پتھروں کی سلہوں پر ان کے جسموں کو جھلسایا گیا، پیروں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تلواریں نہ سہی، یہ کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر، لکڑیاں لے کر میدان میں آ جائیں، وہ لاٹھی مارنے سے پہلے ہی فرشتے کفار کی گردنوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ میرا پاک نبی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم قدم پر، حالانکہ وحی بھی آتی ہے پھر بھی صحابہ سے مشورہ ہوتا، اس لیے کہ صحابہ ہی تو تھے جو رازدان نبوت تھے، منشا کو جانتے اور سمجھتے تھے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا مکہ میں صفرا پہ بیٹھ کر. میں کئی بار اس وادی میں گیا ہوں صرف اسی غرض سے، اور اسی وادی کے قبرستان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. 2-4 بار اس مرد کلندر کی، جسے کلندر کہا جاتا ہے، آپ کے ہاں اور میرے ہاں تو دنیا میں، ہند و پاک کی دنیا میں کلندر کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اصل کلندر وہ تھے. اللہ پاک نے وہاں بھی حاضری کی توفیق دی. بڑوں کی قبروں پہ ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارے جانے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ہم کچھ لے کے آتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو ضائع کر کے نہیں آتے. شرک و بدعات سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، شرک و بدعات سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے، اور ان کی کے لیے دعائے مغفرت کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے سینوں اور دلوں کے اندر بھی اولیاء کی محبت، علماء کی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ایک جذبہ اللہ پاک عطا کر دیتے. بحمد اللہ ہم کچھ ضائع کر کے نہیں آتے، اور جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے، خواتین کے لیے ہے. سن لیں میری بہنیں، میری بیٹیاں، سن لیں، راضی ہوں ناراض ہوں، مانے نہ مانے آپ کی مرضی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارتوں کو جاتی. بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا، وہ لعنت کی مستحق بن جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اٹھتے ہیں، پھر حضرت عمر اٹھتے ہیں، حضرت مقداد اٹھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہوئی ہے. کس کی؟ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ حکم جہاد کے وقت وہ یوں کہہ دے کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے انتظار میں. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے انتظار میں ہیں، جب جیت کے آؤ گے تو تمہاری جے کے نعرے لگا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات سن کر چہرے پر اطمینان کا اظہار ہوا، لیکن پھر بھی فرمایا کو اور اٹھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی اور قبیلے کے سردار کھڑے ہوتے. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ انصار بولیں تو سنیے. آپ اگر ہمیں یوں کہیں گے نا کہ سمندروں میں کودنا ہے تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جانوں کا سودا کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم تو اپنی جانوں کا سودا اللہ کے ہاتھ کر چکے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے صورتحال رکھی. وحی میں یوں آیا ہے کہ اللہ مدد و نصرت فرمائے. کچھ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ ہم نکلے تو کسی اور غرض سے تھے، اب غرض بدل گئی. لیکن نبوت کے سامنے، رسالت کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ کسی کو کہنے کی جرت تھی، نہ رائے دینے کی جرت تھی، نہ مشورہ دینے کی جرت تھی. اب اتنے میں پتہ چلا کہ ابو جہل کا قافلہ بدر میں آ چکا ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کرتے یا مدینے پلٹ جاتے اور مدینے کے دفاع کے لیے مدینے سے باہر کھڑے ہوتے، نہیں، اب آپ نے اقدامی قدم اٹھائے کہ دشمن کیا خیال کرے گا کہ ہم مہاجر بن کے مدینے آئے ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، تو کیا ہوا؟ ایمانی طاقت اور قوت تو ہے.
اب دشمن نے آ کر میدان بدر میں اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا. مسلمان بدر میں پہنچے تو ریت والی جگہ ملی. اب نہ گھوڑے ٹک رہے ہیں، نہ اونٹ ٹک رہے ہیں، نہ اپنے پاؤں ٹک رہے ہیں. اور جو چٹیل زمین تھی، میدان تھا، اللہ کبھی آپ کو بدر لے جائے. پرانے وقتوں میں جب حاجی مدینہ پاک جاتے تھے تو رہبک سے ہوتے ہوئے یہ بدر اور مستورہ کا علاقہ، یہاں بسیں کھڑی ہوتی تھیں، ہوٹل تھے، کھانا کھایا جاتا تھا، آرام ہوتا تھا، زیارت ہوتی تھی. مستورہ میں مچھلی بڑی اچھی ملتی تھی. بحمداللہ 1979-80 میں میرا جانا ہوا تو اس وقت بھی اللہ پاک نے میدان بدر کی کئی بار زیارت کی توفیق دی. اب جو ہے جب سے یہ 82-83 میں نیا روڈ مکے سے نکلا جس کو شارع ہجرت کہا جاتا ہے، اب یہ بدر سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اب ادھر بدر جانا نہیں ہوتا. ہاں خصوصی کو گاڑی کرا لے تو بدر جانا ہوتا ہے، جا سکتے ہیں عمرے والے بھی، حج والے بھی، لیکن خصوصی طور پر کبھی اجازت ہوتی ہے، کبھی پابندی لگ جاتی. اب بھی وہ بدر کے کھنڈرات، اب بھی وہ ریت کے پہاڑ، اب بھی وہ چٹیل زمینیں اور میدان جہاد کا وہ جو میدان کا حصہ ہے. کوئی سمجھانے والا آدمی ہو، آپ کو بتانے والا ہو جو تاریخ سے واقف ہو، تاریخ اسلامی سے، کہ مارکا کس طرح گرم ہوا ہے، کدھر سے مسلمان آیا ہے اور کدھر سے کافر آیا ہے، اور مدد و نصرت کے لیے فرشتے کہاں اترے ہیں. میں جب جاتا ہوں تو پوری ایک وہ اسٹوری، وہ فلم سامنے ہوتی ہے، وہ منظر سامنے آتا ہے. تو حقیقت اگر آپ کو بتاؤں تو حقیقت میں گم ہو جاتا ہوں کہ کاش کاش کاش. میں صرف اتنا نہیں کہتا کہ میں اس زمانے میں ہوتا، اللہ اس زمانے میں پیدا کرتا تو ساتھ یہ ضرور ہوتا کہ اللہ مجھے کلمہ دے دیتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر میدان بدر میں جانے کی توفیق دے دیتا. اس لیے کہ جو بدر میں گیا ہے اس سے کسی گناہ کی پوچھ گچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدر میں جانا ہی، لڑنا ہی، یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے، چاہے وہ گناہ اگلے ہیں چاہے پچھلے ہیں. حتیٰ کہ بدری صحابیوں سے اگر غلطیاں بھی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا، عمر اسے چھوڑ دو، یہ بدری ہے، یہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے. یا بدر میں شریک ہونے والوں کو یہ خبر ملی ہے، یا صدقے جاؤں زبان نبوت نے کئی بار حضرت عثمان غنی کو یہ خوشخبری دی ہے، کئی بار، کہ تیرا اللہ نے ہر جرم معاف کر دیا، اس کے بعد بھی کوئی ہوگا تو تیری پوچھ گچھ نہیں ہونی. ہے وہ لوگ نام نہاد مفکر جو آج ترازو لے کر بیٹھ کر حضرت عثمان غنی کے ایمان کو تولتے ہیں، بدریین صحابیوں کے ایمان کو تولتے ہیں. کاش 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 پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھ لیتے کہ بدری کا درجہ کتنا. عشرہ مبشرہ کے بعد 313 کا درجہ ہے، اور وہ تھے. یہ بعد میں آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں سر رکھ کر دعا میں ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ یہ 313 میری ساری پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری دولت ہے جو آج میں نکال کر مدینے سے بدر میں لایا ہوں. اور اگر یہ آج سارے اس میدان میں کٹ گئے اور شہید ہو گئے تو پھر اللہ سن لے نبی کی بات، قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہ نبوت کی پوری محنت ہے. 13 سال مکے کی اور 1 سال یہ مدینے کا ہے. یہ پوری پونجی اور سرمایہ. اگر یہ ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو پھر قیامت تک تجھے الہ کہنے والا کوئی نہیں آئے گا.
او بھائی قیامت تک لا الہ الا اللہ کی بنیاد ان 313 کے سروں پہ ہے۔ یہ آج آپ اور میں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ صدقہ ہے ان 313 کا، اور ہر قیامت تک آنے والا جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ انہی 313 کے صدقے میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کاش ان مفکرین کو تاریخ کے پیچھے چل پڑے، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا۔ زبان نبوت پر کسی کا اعتماد اور اعتبار نہیں رہا، قرآن کی آیات پر کسی کا اعتبار اور اعتماد نہیں رہا۔ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے مشورہ کرنا ہے، آپ انہی سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب یہ 313 جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، 70 اونٹ، میدان بدر میں پہنچتے ہیں کہ راستے میں ہو جائے، اب پیچھے کیا ہٹنا ہے، یہ یہیں کیوں انتظار کرنا ہے؟ جب انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا ہے تو پھر چلتے ہیں، اس لیے کہ نصرت کا وعدہ آ گیا اور حکم آ گیا ہے، چلنا ہے، صرف اسی کے سہارے چلیں۔ اب بھی کو کہے گا کہ مسلمان تلوار لے کر نکلے تھے، ایک طرف ہزاروں ہیں، ایک طرف صرف 313 ہیں، تلواریں کتنی ہیں؟ صرف 2 ہیں۔ یارو کچھ تو سوچو، کچھ۔ اب ریتلی جگہ پر مسلمانوں کا پڑاؤ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری دلجوئی کے لیے پھر بادلوں کو کہا کہ بدر پر جا کر برسو، ریت کو ایسے نرم کر دو، اور وہ جو چٹیل جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں کیچڑ کر دو۔ ادھر کیچڑ ہو گیا، اب وہ بھاگ دوڑ میں، جانور بھی بھاگ دوڑ میں، عورتیں بھی بھاگ دوڑ میں، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے۔ مسلمانوں نے پانی کو جمع کیا، اونٹوں کو پلانے کے لیے، 2 گھوڑوں کو پلانے کے لیے، اپنے وضو غسل کے لیے، پانی جمع ہو گیا۔ ہائے UN والو، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہونے والوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمانوں کے بارش کے جمع کیے ہوئے پانی سے دشمن کو بھی پانی لینے کی اجازت دی ہے۔ آپ نے روکا نہیں، دشمنوں نے بھی پانی لیا۔ یہ عجیب داستان ہے، عجیب۔ کوئی دنیا میں ایسا دکھاؤ گے رحمت والا نبی؟ یہ کہاں سے جھوٹے لے کے چلے آئے؟ جو میری بات کو سن رہا ہے، لعنت بھیج دو، ایک بار کہہ دو اس مرزا غلام محمد قادیانی پہ لعنت ہو، اور اس کے ماننے والے، اس کی مدد کرنے والے، جتنے اس کی حمایت میں کھڑے ہونے، سب پہ ہزاروں لعنتیں ہو۔ ایسا رحمت والا نبی جب میرے گھر میں موجود ہے، میرے دل میں موجود ہے، میرے ملک میں موجود ہے، میرے وطن میں موجود ہے، میری اس 5 فٹ کی سرزمین میں موجود ہے، ارے میں کسی اور طرف کیوں دیکھوں؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں اپنے بزرگوں کے ایمان کی بات کروں۔ آج اگر مجھے حضرت موسیٰ بھی اپنی طرف بلائیں تو میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک قدم اٹھانے کو تیار نہیں، اس لیے کہ جب محمد مصطفیٰ جیسا نبی مجھے مل چکا تو میں حضرت موسیٰ کی طرف کیوں دیکھوں؟ بے شک دادا ہے ابراہیم علیہ السلام، میں ملت سے تعلق رکھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں میرا کلمہ پڑھو تو میں ادھر دیکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا سوہنا، اس سے بڑا کمال والا، اس سے بڑا جمال والا، اس سے بڑا کمال والا نبی اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ سارے تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، دشمنوں کو بھی پانی دی۔ اب حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنتا ہے۔ 3 جھنڈے تھے، اور بھی ہوں گے، ایک جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو ملا۔ ہے حضرت مصعب بن عمیر کون؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مکے سے استاد بنا کر پہلی بیعت کے وقت وہ جو 7 مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ بھیجا ہے کہ جاؤ ان کو قرآن بھی پڑھانا ہے اور مدینے میں دین کی دعوت۔ یہ پہلا استاد تھا جو مدینے میں آیا، اور حضرت حمزہ کے ساتھ میدان احد میں شہید ہوتے ہیں، ان کا مزار بھی وہیں، حضرت مصعب۔ ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا، اور وہ جھنڈا کیا تھا؟ وہ جھنڈا کیا تھا؟ حالت یہ تھی
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ سر کی چنی تھی، سر کی چادر تھی۔ مسلمانوں کے پاس تو کپڑا ہی نہیں تھا جھنڈا بنایا جائے۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ پاک نے جہاد کا حکم دیا۔ اس بے سر و سامانی، رمضان کا مہینہ ہے، روزے ہیں، ہائے آج میرے اور آپ کے افطار کے دسترخوان پر ہزاروں اقسام کے کھانے، سحری کے دسترخوان پر ہزاروں قسموں کے کھانے۔ صحابہ کہتے ہیں جب جہاد کو مدینے سے نکلے ہیں تو راستے میں ایک ایک کھجور کا دانہ تقسیم ہوا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد تو ایسا ہوا کہ ایک ایک کھجور کا دانہ 3 بندوں میں تقسیم ہوا۔ چوس کے دوسرے کو دے دو، وہ چوس کے تیسرے کو دیتا، روزہ کھولا گیا۔ میرے دسترخوان پر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ انہی کا صدقہ ہے جنہوں نے کھجوریں چبا کر، چوس کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے، جن کے صدقے میرے گھر میں کلمہ ہے۔ میں ان کو چھوڑ دوں؟ ان پر ہزار تبرہ اور لعنت نہ کروں جو مجھے کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ جن کو اللہ نے نہیں چھوڑا، جن کو مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا، ارے وہ کیوں چھوڑتے؟ انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ جن کے لیے دعائیں کرنے کا حکم اللہ اپنے نبی کو دے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ مجھے تیری دعائیں ان کے لیے اچھی لگتی ہیں۔ یہ مجھے کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، صحابہ کرام کو چھوڑ دو۔ میرے دین کی بنیاد صحابہ پہ کھڑی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد صحابہ پہ کھڑی ہے۔ اب تو میری بات کو سمجھے ہوں گے نا آپ کہ یہ نہتے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عائشہ کا دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ پر ایک چھپڑ بنایا جاتا، درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر ایسے سایہ کر کے اس کے اوپر وہ جھنڈا لگایا جاتا۔ نیچے کوئی مصلی نہیں تھا، کوئی چٹائی نہیں تھی، کوئی کارپیٹ نہیں تھی، کچھ نہیں۔ جس نبی کی خاطر اللہ نے اس کائنات کی کارپیٹ کو بچھایا ہے، وہ نبی اس چھپڑ کے نیچے ایسے ہی بیٹھا ہے، ایسے ہی سجدے کیا۔ آج بھی اسی جگہ پر مسجد ہے جس کو مسجد عریش کہا جاتا۔ آج بھی بندہ جب جاتا ہے نا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو جاننے والا سمجھنے والا، صرف سیر و سیاحت نہیں مقصد ہوتا، اس حقیقت کو ڈھونڈنے اور سمیٹنے بندہ جب نکلتا ہے، ان کے پیروں پہ جب انسان چلنا چاہتا ہے، ان کے ایمان کو اپنے ایمان کی کسوٹی سمجھتا ہے اور پہچان سمجھتا ہے، تو آج بھی شہیدوں کے لہو کی خوشبو آتی ہے۔ عجیب منظر ہوتا ہے۔ کئی بار اللہ لے گیا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی لے جائے مسجد عریش، آپ کے لیے چھپڑ بنایا جاتا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں سو جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنی نیند اس رات آئی ہے کبھی ایسی نیند نہیں آئی۔ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی ہے، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے